In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. Assalamu alaikum. My name is Professor Muhammad Masood. Welcome to our channel, Easy English with Professor Muhammad Masood. इस वीडियो में हम सीखेंगे यूज़ ऑफ हैड बेटर, यानी हैड बेटर हम कैसे इस्तेमाल करते हैं, क्यों इस्तेमाल करते हैं और इसके नेगेटिव इंटरगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनाते हैं। सबसे पहले और सबसे ज़्यादा इस्तेमाल इसका एडवाइस के लिए है, यानी किसी को अगर कोई मशवरा देना हो तो हम हैड बेटर का यूज़ करते हैं, या रिकमेंडेशन देना हो यानी किसी बात की आपने सिफारिश करनी है कि ये होना चाहिए तो फिर आप हैड बेटर इस्तेमाल कर सकते हैं। इन द सेम वे वार्निंग के लिए अगर किसी को आपने तंबीह करनी है, वार्न करना है, आप हैड बेटर का इस्तेमाल करेंगे। और मॉरल ड्यूटी के लिए भी हैड बेटर का यूजेज होता है। अब ये जो मैंने पॉइंट बोले हैं इनको अलग अलग हम वीडियो के एंड में दोबारा पढ़ लेंगे, लेकिन उससे पहले हम इसकी स्ट्रक्चर को देखेंगे और इसकी एग्जांपल्स की प्रैक्टिस करेंगे ताकि फिर हम बेहतर तौर पर इन पॉइंट को समझ सकें। तो आइए हम इसकी देखते हैं हैड बेटर की स्ट्रक्चर की जुमला कैसे बनाते हैं। याद रखें, सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, उसके बाद हैड बेटर और फिर बेस फॉर्म, यानी बेस फॉर्म मीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। कीप इन माइंड ये हैड बेटर जो है प्रेजेंट टेंस के अंदर यूज़ होता है और हैड बेटर के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही यूज़ होती है। अच्छा, यहाँ सब्जेक्ट कोई भी हो, आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे, सिंगुलर नाउन, प्लूरल नाउन, यानी कोई भी सब्जेक्ट हो, हमने उनके साथ हैड बेटर का ही इस्तेमाल करना है। अब हम इसकी कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे हम किसी को मशवरा देते हैं, बेहतर आप टैक्सी ले लें, यानी एडवाइस है, यू हैड बेटर टेक अ टैक्सी। अब यू हैड को हम शॉर्ट करके यूड बेटर, यूड यानी यू हैड, और हमें बेटर से अंदाज़ा हो रहा है कि यहाँ हैड ही है। यू हैड बेटर टेक अ टैक्सी, यानी बेहतर आप टैक्सी ले लें। बेहतर आप घर चले जाएं, यानी आप किसी को एडवाइस दे रहे हैं, मशवरा दे रहे हैं, यू हैड बेटर गो होम, यूड बेटर गो होम। यानी एक दफ़ा मैं सेंटेंस जो है फर्स्ट पूरा सेंटेंस बोल दूंगा, दूसरी दफ़ा कंट्रैक्शन के साथ बोल दूंगा। बेहतर है आप साइंस पढ़ें, यानी मेरा ये मशवरा है, एडवाइस है, यू हैड बेटर स्टडी साइंस, यूड बेटर स्टडी साइंस। बेहतर है कि वो उससे बात करे, शी हैड बेटर स्पीक विद हिम, शी हैड बेटर स्पीक विद हिम। बेहतर है मैं कुछ आराम कर लूँ, आई हैड बेटर टेक सम रेस्ट, यानी ये रिकमेंडेशन है कि आराम होना चाहिए। बेहतर है कि मैं कुछ आराम कर लूँ, आई हैड बेटर टेक सम रेस्ट। बेहतर है कि वो अब्बू से माफ़ी मांग लें, दे हैड बेटर अपोलोजाइज टू फादर, दे हैड बेटर अपोलोजाइज टू फादर। बेहतर है आप मोहतात रहें, यानी एडवाइस है मोहतात रहने की, यू बेटर बी केयरफुल, यू हैड बेटर बी केयरफुल। बेहतर है कि आप वक्त पर आएँ, यूड बेटर बी ऑन टाइम, यानी यूड जो है ये हैड बेटर को कंट्रैक्ट किया हुआ है, शॉर्ट किया हुआ है, यू हैड बेटर बी ऑन टाइम। बेहतर है वो होटल में क्याम करें, दे बेटर स्टे इन अ होटल, यानी दे हैड बेटर स्टे इन अ होटल। बेहतर हम इस बारे में बाद में बात करें, वी हैड बेटर टॉक अबाउट इट लेटर। बेहतर आप उसे माफ़ कर दें, यूड बेटर फॉरगिव हिम, यानी यू हैड बेटर फॉरगिव हिम। अच्छा, यहाँ एक बात और नोट कीजिए कि जब हम प्रोनाउन यूज़ करते हैं सब्जेक्ट में, जैसे यू, दे, वी वगैरह, तो इसके साथ हमने हैड को शॉर्ट करके कंट्रैक्ट करके यूड, देड, वीड बना लिया है। लेकिन जब अहमद की बारी आई है कि यानी कोई नाउन आ जाए तो बेहतर है कि उसको कंट्रैक्ट करने की बजाय आप उसके साथ पूरा लफ्ज़ इस्तेमाल कर लें। जैसे अहमद हैड बेटर वेक अप अर्ली, यानी उसमें अगर हम चाहें तो कर भी सकते हैं, ये नहीं कि कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, लेकिन बेहतर है कि आप इसको पूरा लफ्ज़ बोल लीजिए। आइए अब हम देखते हैं कि जुमलों को नेगेटिव कैसे बनाते हैं। चूँकि हैड बेटर इकट्ठा यूज़ होता है, इसलिए सब्जेक्ट के बाद जब हैड बेटर लगाएंगे तो फॉर हैड बेटर के बाद नॉट आएगा और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, यानी हैड के बाद नॉट नहीं आएगा
بلکہ ہیڈ بیٹر کے بعد ناٹ لگائیں گے. ہیڈ بیٹر کے بعد ناٹ آئے گا, اس کے بعد ورب کی فرسٹ فارم آئے گی, تو سینٹینس نیگیٹو بن جائے گا. لیکن اکثر اسٹوڈنٹس ہمارے یہ غلطی کر جاتے ہیں کہ وہ ہیڈ ناٹ بیٹر کر دیتے ہیں, جو کہ صحیح نہیں ہے. بہتر یہی ہے کہ آپ سبجیکٹ کوئی بھی ہو ہیڈ بیٹر لگائیں, اس کے بعد ناٹ اور اس کے بعد ورب کی فرسٹ فارم. آئیے اب ہم نیگیٹو کی ایگزامپلس کو اسٹڈی کرتے ہیں. بہتر ہوگا وقت ضائع نہ کریں. یو ہیڈ بیٹر ناٹ ویسٹ ٹائم. یو ہیڈ بیٹر ناٹ ویسٹ ٹائم, یعنی ہیڈ بیٹر کے بعد ہم نے ناٹ یوز کیا ہے. بہتر ہوگا وہ دیر نہ لگائے. ہیڈ بیٹر ناٹ ٹیک لانگ, یعنی ہی ہیڈ بیٹر ناٹ ٹیک لانگ. بہتر ہوگا وہ ناراض نہ ہو. شیڈ بیٹر ناٹ گیٹ اینگری, یعنی شی ہیڈ بیٹر ناٹ گیٹ اینگری. بہتر ہوگا وہ غلط بیانی نہ کریں. دیڈ بیٹر ناٹ مسٹیٹ, یعنی دے ہیڈ بیٹر ناٹ مسٹیٹ. بہتر ہوگا آپ مجھے نہ ٹالیں. یو ہیڈ بیٹر ناٹ پٹ می آف, یعنی پٹ آف ایڈیم ہے, فریز ہے یہ, وربل فریز ہے یہ, یعنی پٹ آف ملتوی کرنا, ٹال دینا, آگے ڈال دینا. تو بہتر ہوگا آپ مجھے نہ ٹالیں. یو ہیڈ بیٹر ناٹ پٹ می آف. بہتر ہوگا وہ امی کو ٹوٹے ہوئے گلاس کے بارے میں نہ بتائے. ہیڈ بیٹر ناٹ ٹیل مام اباؤٹ دا بروکن گلاس. ہی ہیڈ بیٹر ناٹ ٹیل مام اباؤٹ دا بروکن گلاس. آئیے اب ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ہم نے جملے کو انٹرگیٹو بنانا ہے تو کیسے بناتے ہیں. انٹرگیٹو بنانے کے لیے آپ نے صرف ہیڈ کو سبجیکٹ سے پہلے لے کر آنا ہے. بیٹر اندر ہی اپنی جگہ پر رہے گا. ہیڈ جملے کے شروع میں آ جائے اس کے بعد سبجیکٹ لگائیں گے, پھر بیٹر اور ورب کی فرسٹ فارم. تو اس طرح آپ کا یہ انٹرگیٹو سینٹینس بن جائے گا. آئیے اب ہم انٹرگیٹو سینٹینسز کی ایگزامپلس کو دیکھ لیتے ہیں. کیا بہتر ہوگا کہ میں پہلے ابو سے بات کروں. ہیڈ آئی بیٹر اسپیک ٹو فادر فرسٹ. ہیڈ آئی بیٹر اسپیک ٹو فادر فرسٹ. کیا بہتر ہوگا کہ وہ نئی ملازمت حاصل کرے. ہیڈ شی بیٹر گیٹ دا نیو جاب. ہیڈ شی بیٹر گیٹ دا نیو جاب. کیا بہتر ہوگا کہ ہم ہر ایک کو فون کریں. ہیڈ وی بیٹر کال ایوری باڈی. ہیڈ وی بیٹر کال ایوری باڈی. کیا بہتر ہوگا کہ وہ ڈاکٹر سے مشورہ کریں. ہیڈ دے بیٹر کنسلٹ دا ڈاکٹر. ہیڈ دے بیٹر کنسلٹ دا ڈاکٹر. کیا بہتر ہوگا کہ وہ اکیلے چلا جائے. ہیڈ ہی بیٹر گو الون. ہیڈ ہی بیٹر گو الون. کیا بہتر ہوگا کہ عمار میری بات مان لے. ہیڈ عمار بیٹر ایگری ود می. ہیڈ عمار بیٹر ایگری ود می. اچھا, ایگری ود کا مطلب ہوتا ہے بات ماننا. جیسے ویسے بھی ہم کہتے ہیں نا کہ پلیز یو ڈونٹ ایگری ود می, آپ میری بات نہیں مانتے. نو نو نو, آئی ایگری ود یو, میں آپ کی بات مانتا ہوں. تو یہ ایگری ود کا مطلب ہوتا ہے بات ماننا. اچھا, اب نیگیٹو انٹرگیٹو سینٹینس کی اسٹرکچر ہمارے سامنے ہے. یعنی اگر ہم نے نیگیٹو انٹرگیٹو سینٹینس کو یوز کرنا ہو تو ہم ہیڈ اینڈ کو کنٹریکٹڈ فارم کے اندر اس میں زیادہ تر استعمال کرتے ہیں. ہیڈ اینڈ کے بعد پھر سبجیکٹ آئے گا, پھر بیٹر اپنی پوزیشن پہ رہے گا اور ورب کی فرسٹ فارم آئے گی. اور یہاں کوئی بھی سبجیکٹ ہو اس سے پہلے ہیڈ اینڈ یوز کریں گے اور آگے جملے کے اندر ہمیشہ ورب کی فرسٹ فارم ہی آئے گی. آئیے اب اس کی ایگزامپل دیکھیں گے, آپ کو معاملہ کلیئر ہو جائے گا. کیا بہتر نہیں کہ آپ اپنے مالک کو بتا دیں. Hadn't you better inform your boss. Hadn't you better inform your boss. کیا بہتر نہیں کہ ہم مزید معلومات اکٹھی کریں. Hadn't we better gather more information. Hadn't we better gather more information. کیا بہتر نہیں کہ وہ امی سے معافی مانگ لے. Hadn't he better apologize to mother. Hadn't he better apologize to mother. کیا بہتر نہیں کہ وہ ملازمت کی پیشکش پہ دوبارہ غور کرے. Hadn't he better reconsider the job offer. Hadn't he better reconsider the job offer. کیا بہتر نہیں کہ ہم نل کا ٹھیک کروانے کے لیے پلمبر کو بلوا لیں. Hadn't we better call the plumber to fix the tap. کیا بہتر نہیں کہ آپ اجلاس کو طے کر لیں. Hadn't you better schedule a meeting. Hadn't you better schedule a meeting. اچھا, یہ جو لفظ شیڈیول ہے, this is usually spoken in British English. امریکن اس کو اسکیجول بولتے ہیں. جیسا کہ میں نے آپ کو ویڈیو کے شروع میں بتایا تھا کہ ہم ہیڈ بیٹر کو ایڈوائس اینڈ ریکمنڈیشن, یعنی کسی کو اگر ہم نے کوئی چیز کی سفارش کرنا ہو یا نصیحت کرنا ہو تو ہم ہیڈ بیٹر کا استعمال کرتے ہیں. بہتر آپ چھتری لے جائیں, شاید بارش ہو جائے, یعنی یہ آپ کے لیے سفارش ہے کہ بارش کے چانسز ہیں اور آپ چھتری لے کر جائیں. تو یو ہیڈ بیٹر ٹیک این امبریلا, اٹ مائٹ رین. یو ہیڈ بیٹر ٹیک این امبریلا, اٹ مائٹ رین. اگر آپ امتحان پاس کرنا چاہتے ہیں تو محنت کریں.
You had better study harder if you want to pass the exam. You had better study harder if you want to pass the exam. بہتر آپ مجھ سے جھوٹ نہ بولیں. You'd better not be lying to me. You'd better not be lying to me. بہتر آپ اپنا ناشتہ نہ چھوڑیں. یعنی اس کا مقصد یہ ہے کہ کوئی ناشتہ کرتا ہے، کوئی بغیر ناشتے کے کام پہ چلا جاتا ہے، تو ہمیشہ ناشتہ کر کے کام پر جانا چاہیے، یا اسکول کالج بھی جانا ہے تو ناشتہ کر کے جانا چاہیے. تو you'd better not skip your breakfast. You had better not skip your breakfast. اچھا، اب ہم وارننگ یعنی کسی کو تنبیہ کرنا ہو، یعنی اس کو وارن کرنا ہو، تو اس کے لیے جو ہم یہ میں نے شروع میں ذکر کیا تھا نا، ہم ہیڈ بیٹر کو وارننگ کے لیے بھی یوز کرتے ہیں. تو اب اس کی کچھ ایگزامپلس دیکھتے ہیں. بہتر آپ اسے سرپرائز پارٹی کے بارے میں نہ بتائیں، وہ کہیں راز کھول نہ دے. یعنی اگر آپ بتائیں گے تو وہ کسی کو بتا دے گا. تو you had better not tell him about the surprise party. He might spill the secret. Spill the secret کا مطلب ہوتا ہے راز وغیرہ کھول دینا، بتا دینا چاہیے. ویسے spill کے لفظی معنی تو بہا دینا، گرا دینا ہوتا ہے، لیکن یہاں راز کھولنا کے معنی میں. You had better not tell him about the surprise party. He might spill the secret. بہتر آپ گھر کے کام ختم کر لو ورنہ آپ کو پیسے نہیں ملیں گے. یعنی وارن کیا جا رہا ہے کہ پہلے کام ختم کرو گے تو پھر آپ کو پیسے ملیں گے. تو بہتر آپ گھر کے کام ختم کر لو ورنہ آپ کو پیسے نہیں ملیں گے. You'd better finish your chores or no allowance for you. You had better finish your chores or no allowance for you. بہتر ہے کہ آپ کام پر دیر سے نہ آئیں. You'd better not be late to work. You had better not be late to work. اس سے پہلے کہ حالات خراب ہوں بہتر ہے وہ معافی مانگ لے. He'd better apologize before things get worse. He'd better apologize before things get worse. اچھا، ہیڈ بیٹر کو ہم مورل ڈیوٹی کے لیے بھی یوز کرتے ہیں، یعنی کوئی کام ہمارے لیے اخلاقی فرض ہوتا ہے. جیسے اس کی فرسٹ ایگزامپل کو دیکھیں. بہتر ہے کہ ہم وہ پیسے واپس کر دیں جو ہمیں ملے ہیں، وہ ہمارے نہیں ہیں. یعنی ہماری اخلاقی فرض ہے، ہمیں کہیں سے گرے ہوئے کوئی اماؤنٹ ملتی ہے یا پیسے ملتے ہیں تو وہ جس کی مالک ہوں اس کو واپس کر دینے چاہیے. تو we'd better return the money we found. It isn't ours. We'd better return the money we found. It isn't ours. بہتر ہم اپنے والدین کا احترام کریں. We'd better respect our parents. We'd better respect our parents. یعنی ہمارا اخلاقی فرض ہے کہ ہم اپنے والدین کا احترام کریں. بہتر آپ کسی کو دھوکہ نہ دیں، یعنی یہ بھی مورل ڈیوٹی ہے کہ دھوکہ دینا بری بات ہوتی ہے. بہتر ہے کہ آپ کسی کو دھوکہ نہ دیں. You'd better not cheat anyone. You'd better not cheat anyone. I hope you must have enjoyed the lesson. آپ نے دیکھا کہ ہم نے ایڈوائس کے لیے، ریکمنڈیشن کے لیے، وارننگ کے لیے، مورل ڈیوٹی کے لیے ہیڈ بیٹر کا استعمال کیا ہے. اور سبجیکٹ کوئی بھی ہو، جب ہیڈ بیٹر استعمال ہوگا تو اس کے بعد ورب کی فرسٹ فارم یوز ہوگی. اور اگر سینٹینس کو نیگیٹو کرنا ہے تو ہیڈ بیٹر کے بعد ناٹ لگانا ہے. اگر آپ نے اس کو کوشچن بنانا ہے تو صرف ہیڈ کو آپ نے سبجیکٹ سے پہلے لکھنا ہے. اور اسی طرح سے اگر نیگیٹو انٹیروگیٹو ہوگا تو ہیڈنٹ کو ہم کنٹریکٹڈ فارم میں سبجیکٹ سے پہلے لکھ لیں گے. آئی تھنک دیٹس انف فار ٹوڈے. Thank you very much. Wish you best of luck. Take care. Goodbye for now.